وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرت. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ نحل سبق نمبر 1166 آیت نمبر 73 حصہ اول. آج کا موضوع، کیا صرف اللہ تعالیٰ ہی ہمارا معبود ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفدة ورزقکم من الطیبات افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ هم یکفرون. اور خدا ہی نے تم میں سے تمہارے لیے عورتیں پیدا کی اور عورتوں سے تمہارے بیٹے اور پوتے پیدا کیے اور کھانے کو تمہیں پاکیزہ چیزیں دیں، تو کیا بے اصل چیزوں پر اعتقاد رکھتے اور خدا کی نعمتوں سے انکار کرتے ہیں؟ سامنے کرام، سورہ نحل آیت نمبر 73. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ. اور یہ پوچھتے ہیں اللہ کے سوا ایسی ہستیوں کو جو طاقت نہیں رکھتے، جو اختیار نہیں رکھتے ان کو رزق دینے کی، نہ آسمان سے نہ زمین سے کچھ بھی. ولا یستطیعون، اور نہ رکھ سکتے ہیں اختیار، یعنی ایسی طاقت نہ دیتے ہیں نہ طاقت رکھ سکتے ہیں. اہم مضمون ہے سامنے کرام، اور بہت ہی اہم ہے. اصل میں قرآن کو سمجھنا یعنی بہت زیادہ اہم ہے کہ ہم قرآن کو سمجھیں، اس کے میسج کو سمجھیں. دیکھیں، انسان کی فلاح، کامیابی، نجات اس میں ہے کہ یہ اللہ کو پوجے، اللہ کی عبادت کرے، اللہ کی بندگی کرے، اللہ کے سامنے سر جھکائے اور اللہ ہی کا حکم مانے. یہ پوجنے میں جو ہے نا ہمیں غلط فہمی ہوتی ہے بعض اوقات. اب میرے سامنے جو ترجمہ ہے تو اس میں پوجنے کا لفظ ہے، اکثر جو ترجمہ ہوا ہے پوجنا، تو ٹھیک ہے، اس کا ترجمہ تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بات تو اس کی تفصیل کی ہے کہ پوجنا کس کو کہتے ہیں. دیکھیں، میں نے ابھی جو آپ کے سامنے میں نے کہا پوجنا اور عبادت کرنا، بندگی کرنا، حکم ماننا، اطاعت کرنا، کسی کے سامنے سر جھکانا، یہ سارے ایک ہی معنی ہیں. تھوڑا سا جلدی نہ کریں اور بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. جس کو آپ پوجیں گے اس کا حکم بھی مانیں گے، جس کی آپ عبادت کریں گے اس کے حکم کے سامنے سر جھکائیں گے، جس کی آپ پوجیں گے وہی دنیا میں آپ کی ترجیح ہوگی،
جس کی آپ عبادت کریں گے وہی لائق محبت ہوگا آپ کے، اسی سے محبت کرنی ہوگی۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ پوچھ کسی کو رہے اور محبت کسی سے ہو رہی ہے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ پوچھ کسی کو رہے کہنا کسی اور کا مان رہے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ عبادت خدا کی ہے، سر کسی کے اور کے سامنے جھکائے ہوا ہے۔ تھوڑا سا سوچیں صاحب نکرام، تھوڑا سوچیں اور قرآن سے دیکھیں، قرآن کے حقیقی معنی کو سمجھیں اور اس معنی کے مصداق پر پھر عمل بھی کریں۔ ہماری آج کے مسلمان کی جو صاف الفاظ ہے کہ ہم عبادت اللہ کی بجائے غیر اللہ کی کر رہے ہیں، اللہ کو پوجنے کی بجائے غیر اللہ کو پوج رہے ہیں۔ دیکھیں اس میں تھوڑی وضاحت بھی ہے نا۔ وضاحت یہ ہے کہ اللہ کو پوجنے کا مطلب کیا ہے؟ صرف یہ کہ آپ اس کے سامنے ڈنڈوت بچا لیں یا سجدہ کر لیں، یہ تو پوجنا نہیں ہے، صرف یہ تو پوجنا نہیں ہے۔ اور اگر ہے بھی، مثال کے طور پہ اگر ہے بھی تو پھر اس کے تقاضے بھی ہیں۔ جس کو آپ سجدہ کر رہے ہیں عملی طور پر تمام زندگی کے معاملات میں اسی سے رہنمائی حاصل کریں، اس کا جو حکم ہے اس کو بجا لائیں۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ عبادت دعویٰ کر رہے ہیں اللہ کی عبادت کا اور شیطان کی عبادت سے انکاری ہیں، اور عملی طور پہ کہنا آپ شیطان کا یا شیطانی قوتوں کا من الجنت والناس، انسانی شیاطین اور جنی شیاطین، تو ان کا کہنا مان رہے ہیں، اور دعویٰ آپ کا کیا ہے کہ میں عبادت اللہ کی کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں۔ یہ دیکھیں میں یہاں پہ رک گیا ہوں۔ یہ مضمون تو دراصل کافروں کے لیے ہے۔ کافر کون ہے جو اللہ کے حکم کو نہیں مانتا؟ کافر کون ہے جو اللہ کے حکم کے سامنے سر نہیں جھکانے کو تیار؟ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو ابو جہل نے کہا تھا کہ اے محمد ہم تجھے نہیں جھٹلاتے، وَلَكِن نُكَذِّبُ بِمَا جِئْتَ بِهِ، جو تو تعلیم لایا ہے کہ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دو، یہ ہم نہیں مانتے، تجھے تو مانتے ہیں، صادق الامین ہے۔ دیکھیں اس دور کو دیکھیں نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت معزز قابل احترام تھے جب تک انہوں نے اللہ کی بندگی کی، خدائے واحد کی بندگی کی دعوت نہ دی۔ لیکن جب خدائے واحد کی بندگی کی دعوت دی اور یہ کہا کہ تم صرف اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دو، تو سب لوگ اس کے دشمن ہو گئے، ان کے دشمن ہو گئے، بات ماننے سے انکار کر دیا اور ہر قسم کی تکلیف و ایذا پہنچانے لگے۔ ہمارا دیکھیں بات کو سمجھے، ذرا بات کو سمجھیں۔ میں ایک اور مثال سے آپ کو، یعنی مثال نہیں جو حقیقت ہے، قرآن سے آپ کو یہ بات بتاتا ہوں۔ الہ، جو اللہ ہے وہ الہ ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں، اللہ ہی معبود واحد ہے، یہی ترجمہ ہے نا کہ الہ ایک ہے، انما هو الہکم واحد فلہ اسلموا، تمہارا معبود ایک ہے، اسی کے حکم کے سامنے سر جھکا دو۔ اور یہ میں آپ کو کافی مرتبہ بتا چکا ہوں کہ الہ کا مطلب کیا ہے یا اس کی ضرورت کم از کم کیا ہے، اور میں پھر بتاتا ہوں، اور تھوڑا سا آپ تسلی سے میری بات سنیں۔ دراصل ہو کیا رہا ہے؟ دراصل ہم نے اللہ کو الہ نہیں بنایا ہوا، ہمارا الہ معبود اللہ اس وقت نہیں ہے۔ کس کا؟ ہم مسلمانوں کا۔ ہمارا معبود اللہ نہیں ہے۔ ہم نے اللہ کے حکم کے سامنے نہ سر جھکایا ہے نہ جھکانا چاہتے ہیں۔ ہم نے تو غیر اللہ، مٹیریل، معبود، مخلوق کے سامنے سر جھکایا ہوا ہے۔
سونا چاندی روپیہ پیسہ جو بھی ہے، آپ کے عہدے ہیں، آپ کی دنیا کا سٹیٹس ہے، آپ کی اپنی جو حیثیت ہے معاشرے میں، وہ آپ کے لیے اہم ہے۔ میں زیادہ اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن حقیقت میں اللہ کو ہم نہیں پوج رہے۔ جس کے سامنے آپ نے سر جھکایا ہے، دراصل اس کو آپ پوج رہے ہیں۔ جو آپ کا مقصود ہے اس کو آپ پوج رہے ہیں۔ معنی یہ ہے، اس کا پوجنے کا معنی یہ ہے کہ جس ہستی کے سامنے آپ نے سر جھکا دیا تو وہ آپ کا معبود بن گیا۔ اور دیکھیں، وہ جو میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں، یہ لا الہ الا اللہ، یہ دراصل جنت کی کنجی ہے۔ من قال لا الہ الا اللہ فقد دخل الجنہ، جس نے قلب یعنی یقین کامل کے ساتھ یہ کہا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ جنت میں داخل ہو گیا، گارنٹیڈ ہے۔ لیکن جب یہ بات اقرار باللسان و تصدیق بالقلب کے درجے میں آ جائے تو تب یہ بات ہے۔ صرف زبان سے کہنے سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ہمارے تو دل اور نگاہ مسلمان نہیں ہے، ہماری آنکھیں غیر کو دیکھ رہی ہیں، دنیا کو دیکھ رہی ہیں، دنیا کی دولت اور ظاہر جو بھی ظاہر ہے، وہ زین للناس کی جو تفصیل ہے نا، ظاہر محبوب ہے ہمیں، اور یہی ہماری ترجیح ہے۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، ظاہر ہماری ترجیح ہے زندگی گزارنے کی، آخرت ہماری ترجیح نہیں ہے، کیونکہ اس پہ تو ہمارا یقین ہی نہیں ہے۔ آپ برا نہ مانیں، لیکن آپ کا یقین نہیں ہے۔ میں عوام سے مخاطب ہوں، اگر آپ کا یقین ہے تو آپ میرے مخاطب نہیں ہیں۔ آپ سے میں نہیں کہہ رہا، میں عوام سے کہہ رہا ہوں۔ العوام کل انعام، ان سے مخاطب ہوں۔ اولئک کل انعام، اللہ نے پار پائے۔ تو دیکھیں، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اللہ وہ ہستی جس کے حکم کے سامنے آپ سر جھکا دیں، جس کے حکم کے سامنے آپ نے سر جھکا دیا وہ آپ کا معبود بن گیا، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ یہ دیکھیں، ایک صفت ہے، الہ جو ہے یہ ایک صفت ہے اللہ تعالیٰ کی، لیکن یہ صفت ماننا، اللہ تعالیٰ نے ہماری کامیابی اس میں رکھ دی ہے کہ ہم اللہ کو الہ واحد تسلیم کر لیں، نہ صرف زبان سے بلکہ عمل سے بھی۔ جہاں بھی دیکھیں ایمان کا لفظ آیا ہے، عمل صالح کی شرط لگائی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو لا الہ کا مطلب کیا ہے اور اس کی ضرورت کیا ہے؟ دیکھیں، اللہ نے ہماری انسان کی کامیابی، انسان کو پیدا کیا ہے اپنے لیے، اور ایک بہت بڑا فائدہ اللہ تعالیٰ ہمیں دینا چاہتا ہے۔ وہ کیا فائدہ ہے؟ رب کی ملاقات، رب کا دیدار اور رب کا تقرب۔ سبحان اللہ، اس وقت ہم اس کے متعلق سوچ بھی نہیں سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہمارے ذہنوں اور وہم و گمان اور ہر ایک سے بالا ہے، تو اس وقت ہم سوچ نہیں سکتے۔ لیکن اتنا بڑا فائدہ کہ ہم موت کے بعد یعنی موت کے بعد آخرت، ظاہر ہے انتظار ہے تھوڑا سا آخرت کا، وہ قیامت کا، تو پھر تھوڑا سا انتظار ہے، زیادہ نہیں ہے۔ تو وہاں جب یعنی نتیجے کا دن ہوگا، تو جس نے کلمہ طیبہ پڑھا ہوگا اپنے عمل سے وہ متقی ہوگا، اور متقی کی جگہ کہاں پہ ہے؟ وہ قرآن میں بیان کی گئی ہے، ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر۔ متقی جو ہیں جنت باغات میں ہوں گے، نہریں ہوں گی، سچی بیٹھنے کی جگہ ہوگی، لیکن کہاں؟ عند ملیک مقتدر، اس مقتدر بادشاہ کے دربار میں۔ سبحان اللہ،
ثم سبحان اللہ۔ تو ہماری منزل اللہ ہے۔ اب وہ اللہ کا رنگ ہم نے اپنے اوپر چڑھانا ہے۔ تفصیلی بات میں زیادہ نہیں کر رہا، لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم نے اپنے اندر اہلیت پیدا کرنی ہے۔ اس بات جو میں کہہ رہا ہوں نا، اس کے کافی پہلو ہیں، میں مختلف پہلوؤں سے مختلف اوقات میں بات کرتا رہتا ہوں، لیکن میں آپ کو آج کلمہ طیبہ کے لا الہ کے پہلو پہ بات کر رہا ہوں۔ الہ، لا الہ الا اللہ۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے ہمیں پیدا کیا اور غیر اللہ کی بات ماننے کا اختیار دے دیا۔ اختیار دے دیا کس کا؟ کہ تم غیر اللہ کی بات مان سکتے ہو۔ تم اگر چاہو تو اپنے مقصود کے بجائے کسی اور کو بھی مقصود بنا سکتے ہو، یہ اختیار دے دیا۔ اور پھر غیر اللہ کی بات ماننے کا اختیار دے دیا۔ اب مثال کے طور پہ باقی مخلوقات تو مجبور ہیں۔ شیر کو اگر آپ گھاس کھلانا چاہیں تو وہ نہیں کھائے گا۔ گھوڑے کو اگر آپ گوشت کھلانا چاہیں، لاکھ کوشش کریں، وہ نہیں کھائے گا۔ یعنی جو چیز اس پہ اللہ تعالیٰ نے، یہ میں نے آپ کو مثال دی، چھوٹی مثال دی، ورنہ میں آپ کو سورج کی مثال بھی دے سکتا تھا کہ سورج کو اگر آپ کہیں کہ تم بے رونق ہو جاؤ، روشنی بجھا دو کچھ دنوں کے لیے، تو وہ تو نہیں مانے گا۔ خیر، میں آپ کو گھوڑے اور شیر کی میں نے مثال دی۔ تو وہ مجبور ہے، اس کو اختیار نہیں ہے۔ یعنی باقی مخلوقات جو ہیں وہ مجبور ہیں اور وہ کر بھی نہیں سکتی، اور مجبور ہیں۔ ہر مخلوق جو ہے وہ مجبور اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے۔ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر مخلوق اپنا مقصد حیات، جو کام کرنا ہے انہوں نے، اور اس کا طریقہ جانتی ہے اور کر رہی ہے۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، ایک مقصد ہے اس کا۔ جیسا کہ گائے، بھینس، یہ چارپائے جو ہیں، ان کا ایک مقصد ہے، وہ پورا کر رہے ہیں، ہماری خدمت ہے، وہ کر رہے ہیں۔ یعنی جو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں پیدا کی ہیں، وہ اپنا مقصد حیات پورا کر رہے ہیں۔ زمین، یہ نہیں ہو سکتا زمین میں آپ ایک بیج ڈالیں، مناسب پانی، مناسب موسم میں آپ بیج ڈالیں اور وہ اگے نہ، اور پھر کہہ دیں کہ تم نے نہیں اگنا۔ وہ بیج ضرور اس سے کلی نکلے گی، سبحان اللہ۔ زمین کو پھاڑ کے پودا بنے گا اور پھر اس سے درخت بنے گا، جو بھی ہو۔ انسان، منزل اللہ، مقصود اللہ، محبوب اللہ، یہ راستہ، انسان کا مقصود اللہ اور اللہ کے راستے پر چلنا لازم، لیکن اختیار دے دیا۔ ٹھیک ہے، اگر تم میری ملاقات نہیں چاہتے، کسی اور کو مقصود بنا سکتے ہو، کسی اور کو ترجیح بنا سکتے ہو، کسی اور کے حکم کے سامنے سر جھکا سکتے ہو، لیکن اگر تم نے مجھ تک پہنچنا ہے تو میری بات ماننی ہوگی۔ اور کلمہ طیبہ زبان اور عمل سے کلمہ طیبہ پڑھو گے تو جنت تمہاری ہے۔ پھر جو مومن کلمہ پڑھتا ہے وہ کہتا ہے میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور اللہ کی عبادت محمد رسول اللہ کے طریقے پر میں کروں گا، اس بات کی بھی شہادت دیتا ہوں، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ میں گارنٹی والی بات کر رہا ہوں سامنے کی، جنت واجب ہوگی۔ فقط دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو گیا، گارنٹیڈ۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اس کو دنیا میں اللہ تعالیٰ خوشخبری دے دیتا ہے۔ تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، خیر میں اپنے مضمون، یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ ضرورت کیا ہے، کہ یہ اللہ کے حکم کو اگر مان لے، صرف اللہ کے حکم کو، اپنی مرضی چھوڑ دے، اللہ کے حکم کو لے لے، تو یہ جنتی ہے۔ اگر یہ اپنی مرضی سے زندگی گزارے گا، وَاتَّبَعَ هَوَاهُ،
اور اپنی خواہشات نفس کی پیروی کرے گا تو یہ جنت نہیں جا سکے گا۔ یہ ایک مختصر بات نوٹ کر لیں، وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ۔ آپ اس شخص کی بات نہ مانیے جس کا دل میری یاد سے غافل ہو گیا اور یہ اب اپنی مرضی زندگی جی رہا ہے۔ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اس کا کام تو خراب ہو گیا۔ آج کا مسلمان، میں آپ کو کلیئر بات کروں، آج کا مسلمان من چاہی زندگی گزار رہے، اللہ کے دین کی، اللہ کے قرآن کی، رسول کے طریقے کی اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ پھر بھی بعض لوگ اصرار کرتے ہیں کہ ہمیں جنت سے مت نکالو۔ بھئی جنت کے راستے پر تم چل نہیں رہے تو راستہ تو جنت کا کلمہ طیبہ ہے۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ غلط فہمی کا شکار نہ ہو، کلمہ طیبہ کا مطلب سمجھیں، پھر صدق دل سے پڑھیں، پھر اس کے تقاضے پورے کریں، اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چلیں، جنت آپ کی ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ اچھا، میں یہی بات آپ کو مزید آگے کر رہا ہوں، جس کی آپ بات مانیں گے وہی آپ کا معبود ہے، چاہے ایکس ہو، وائی ہو، زیڈ ہو۔ یہ تو صفت ہے، نام نہیں ہے اللہ کا۔ الہ صفت ہے اللہ کی کہ لا الہ الا اللہ، وہ معبود واحد ہے۔ قل هو اللہ احد، وہ ایک ہے، یکتا ہے۔ انما ہو لا، اسی صورت میں ہم نے پڑھا وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین انما هو الہ واحد۔ ابھی ہم نے پڑھ کے آئے نا، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین، دو معبود مت بناؤ، انما هو الہ واحد، وہ ایک معبود ہے۔ آیت نمبر 51، انما هو الہ واحد فإیایا فارہبون، مجھ سے ڈرو۔ وَلَهُ الدِّينُ وَاسِبًا، کامل دین تو اس کا ہے، زندگی کا طریقہ تمہیں وہ بتائے گا۔ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ، آیت نمبر 52، کیا اللہ کے سوا کسی اور سے تم خوف رکھتے ہو؟ فَإِيَّايَ فَارْحَبُونَ، آیت نمبر 51، مجھ سے ڈرو، بس بات ختم۔ لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مخلوق کی اطاعت نہیں ہے خالق کی نافرمانی کی صورت میں۔ اس بات کو اچھی طرح سے سمجھیں کہ جس کی آپ مرضی پر چلتے ہیں مخلوقات میں سے، وہی آپ کا معبود ہے۔ لیکن اگر آپ مخلوق کی بھی بات نہیں مان رہے اور اللہ کی بات مان رہے ہیں تو پھر اللہ آپ کا معبود ہے اور جنت آپ کی ہے، خوش ہو جائیں۔ جنت آپ کی ہے، بس جنت آپ کے لیے بنائی ہے بس۔ جس نے کہا من قال لا الہ الا اللہ فقد دخل الجنہ، جس نے لا الہ کہہ کے اس کے تقاضے پورے کیے وہ جنت میں جائے گا۔ جو تقاضے نہیں پورے کرتا، ہر چیز اصل میں اتنی زیادہ گمراہی ہے ہمارے ذہنوں میں کہ جس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ میں یہ سچی بات کہہ رہا ہوں آپ کو۔ گمراہی کیا ہے کہ بس اب زبان سے کلمہ پڑھ لیا ہے، بس ہم مسلمان ہیں، جنت میں جائیں گے۔ یہی لوریاں ہمیں دی جاتی ہیں، یہی لالی پاپ ہمیں دی جاتی ہے، بس مبارک ہو، مسلمان ہو، مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، خوش ہو جاؤ، بس جنتی ہو تم، چاہے جس کی عبادت کرو، جس کی بات مانو۔ ساری قوم اس وقت جہالت میں مبتلا ہے۔ سمجھنے کی کوشش کریں، خود سمجھیں، دوسروں کو بھی سمجھائیں، اپنی آل اولاد کو بھی سمجھائیں کہ بھئی اپنی مرضی نہیں جینا، اور اپنی اللہ کی مرضی پھر جزیات تک ہے، کیونکہ دین مکمل ہے۔ دین کیا ہے؟ طریقے زندگی، دین مکمل ہے۔ دین جب مکمل ہے تو دین کو پھر مکمل لینا ہے۔ وَلَهُ الدِّينُ وَاسِبًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ،
کیا اللہ کے علاوہ کسی اور سے تم ڈرتے ہو؟ اچھا، میں آپ کو ایک اور آیت پیش کرنے والا تھا، تھوڑا سا ٹائم باقی رہ گیا ہے کہ آپ کو احساس ہو. دیکھیں یہ ایک تصور ہے، میں اگر آپ محسوس کریں تو میں صرف قرآن، زیادہ تر میری دلائل جو ہیں قرآن سے ہے. تو قرآن سے میں آپ کو بات کہہ رہا ہوں اور الحمدللہ اس پر میں قائم ہوں، اور یہ اتھینٹک بات ہے، اس کے خلاف آپ دلیل نہیں لا سکتے. باقی تو کہانیاں ہیں، تو میں کہانیاں آپ کے سامنے نہیں پیش کر رہا. کہانیاں جو آپ کے ذہن میں چل رہی، جو فلم آپ کے ذہن میں چل رہی، ہمارے ذہن میں کیا فلم چل رہی کہ بس کلمہ پڑھ لیا ہے اب مسلمان ہیں. میں خود دیکھ رہا ہوں ایک آدمی اللہ کے راستے پر نہیں ہے، نہ اللہ اس کی منزل ہے، نہ اللہ کے راستے پر چل رہا ہے، مرضی من چاہی زندگی گزار رہا ہے. پھر مجھے آ کے کہتا ہے کہ تم کیسے ہمیں اسلام سے نکال لے ہو؟ بھئی میں تو نہیں نکال رہا، تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، تم مسلمان ہو، میں تمہارے پیچھے نماز پڑھتا ہوں، لیکن تمہارا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. اللہ کو تو تم دھوکہ نہیں دے سکتے، تم صرف ظاہر قانون کو دھوکہ دے رہے ہو. یخادعون اللہ والذین آمنوا، ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہو. اور شریعت یہ ہے کہ جو کلمہ پڑھ لے، دل میں اس کے جو بھی ہو، لیکن آپ نے اس کو مسلمان کہنا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں. بہرحال وہ جو بات میں آپ کو کہہ رہا تھا، اور وہ یہ ہے کہ سورہ یاسین کی آپ اگر تلاوت کریں تو اس میں ایک آیت ہے، الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان. اے آدم کی اولاد، کیا میں نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت مت کرنا، وَأَنِ اعْبُدُونِی، اور صرف میری عبادت کرنا. ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، اب یہ دیکھیں ہم ہر چیز کو ایک سرسری طور پہ لیتے ہیں، سرسری طور پہ ہر چیز کو، دین کی ہر بات. چونکہ دیکھیں ہم نے ظاہر کی زندگی پر دھوکہ کر لیا ہے، اب دین کی جو بھی ہمیں بات کرتا ہے سرسری طور پہ سنتے ہیں، اس پر غور بھی نہیں کرتے. اسی طرح قرآن ہے، سرسری طور پر اس کو سنتے ہیں. اب سورہ یاسین میں کہہ رہا ہوں کہ لاکھوں کو حفظ ہوگی، لاکھوں مسلمانوں کو حفظ ہوگی، لیکن جو سورہ یاسین کا مضمون ہے یہ تو قرآن ہے، قرآن کا دل ہے، قلب القرآن سورہ یاسین، لیکن سمجھتے تو نہیں ہے. حفظ ہے اور پڑھتے ہوں گے روز، میں اس بات سے انکاری نہیں ہوں، پڑھتے ہوں گے، بڑی جذبے سے پڑھتے ہوں گے، لیکن سمجھتے تو نہیں ہیں. اب یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ اللہ تعالیٰ روز قیامت ہم سے پوچھے گا، آج کے مسلمانوں سے، کہ میں نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا کہ تم نے کسی کی بات نہیں ماننی. عبادت کا لفظ ہے جو اللہ تعبد الشیطان، کہ شیطان کی بات نہیں ماننا. وَأَنِ اعْبُدُونِی، بات میری ماننی ہے. اب میں تھوڑا سا مطلب وہ ہو گیا ہوں، معنی جو میں جس انداز سے میں آپ کو بات کرنا چاہتا ہوں نا، ابھی میں روک دیتا ہوں کیونکہ ہمارا ٹائم جو ہے پورا ہو رہا ہے. انشاءاللہ اگلے درس میں اسی سے بات شروع کریں گے. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ. اللہ ترجمہ سنا دیں. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور یہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا ان ہستیوں کی، ما لا یملک لہم رزقا من السماوات والارض، جو مالک نہیں ہیں ان کو رزق دینے کے، نہ آسمان سے نہ زمین سے، شیئن کچھ بھی، ولا یستطیعون، نہ اس کی طاقت رکھتے ہیں. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ۔ اور خدا کے سوا ایسوں کو پوچھتے ہیں جو ان کو آسمانوں اور زمین میں روزی دینے کا ذرا بھی اختیار نہیں رکھتے اور نہ کسی اور طرح کا مقدور رکھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کل